حکم خدا ہے حبیب خدا پر جو انگلی اٹھائے جہنم میں جائے، جسے مصطفیٰ کی رسول خدا کی، جسے مصطفیٰ کی حبیب خدا کی شریعت نبھائے جہنم میں جائے۔ اب دل یہ چاہتا ہے آئیے بلا کے ساتھ کسی تاخیر کے پھر میں بیان و خطابت کا سلسلہ شروع کرتا ہوں۔ پھر شعلہ نوائز دھماکہ خیز خطیب، کروڑوں کے مجمع کو سنجیدگی بخشنے والا عتیق، ایوان باطن میں زلزلہ کرنے والا امین، شہنشاہ فکر و تدبر، آبرو سنیت، فلک خطابت کے نیر تاباں، جامع معقولات منقولات، جن سے میری مراد حضرت اقدس حضرت مولانا و مفتی محمد امجد صاحب محتمم دارالعلوم صدیق اکبر سکندرآباد کے شہنشاہ بلاغت چلے آئیے، تاجدار فصاحت چلے آئیے، لے کے گلزار طیبہ کے گل کی مہک مشک بہر خطابت چلے آئیے۔ کرسی خطابت پر جلوگر جناب حضرت مولانا و مفتی محمد امجد صاحب دعوت برکات و ملالیہ جو اپنا خطاب فرمائیں گے۔ اس سے قبل ہمارا ایک ننھا سا بچہ ہے، یہ کلام پیش کریں گے، ہمارے بھتیجے ہیں مفتی صاحب کے صاحبزادے۔ السلام علیکم۔ ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں مگر ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں مگر ان کی تجمیل سینے میں موجود ہے، جن نے لا کر کلام الہی دیا، جن نے لا کر کلام الہی دیا، وہ محمد مدینے موجود ہے۔ پھول کھلتے ہیں بلبل کے چلے اللہ، پھول کھلتے ہیں بلبل کے چلے اللہ، جھوم کر کے لئی ہے یہ بارے چبار، ایسی خوشبو چمن کے گلوں میں کہاں، جیسی خوشبو نبی کے پسینے میں موجود ہے۔ سلام کر دو۔ سلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ وقال اللہ تعالی فی کلامہ الناطق اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون فقال النبي صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ پگھلنا علم کی خاطر مثال شمع زیبا ہے، پگھلنا علم کی خاطر مثال شمع زیبا ہے، بغیر اس کے نہیں پہچان سکتے ہم خدا کیا ہے۔ حضرات محترم اور معزز سامعین کرام اور یہاں رونق اسٹیج حضرات علماء کرام اور پردہ نشیں میری مائیں اور بہنیں، اللہ کا فضل ہے کہ آج سراوے والوں آپ کی اس بستی اور بستی کے اس ادارے میں
یہ تعلیمی بیداری کانفرنس عزیز محترم قاری محمد شیر خان صاحب صلی اللہ علیہ وسلم نے کوشش و کاوش اور آپ حضرات سے مشورے کر کے اس کے بعد علماء کرام سے رابطہ کر کے پھر یہاں اس بزم کو سجایا اور علاقے کے الحمدللہ علماء ائمہ یہاں موجود تھے، خوشی ہو رہی تھی۔ اللہ کرے کہ یہ کانفرنس اور اس کانفرنس کے کرانے والوں کو اللہ تبارک و تعالی خوب قبول فرمائے۔ مجھے اس وقت کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے چند باتیں عرض کرنی ہے، چونکہ وقت اجازت نہیں دے رہا ہے۔ وقت بھی 12:15 بجے ہوا چاہتا ہے، اس وقت تو ہونا یہ چاہیے تھا کہ میں صحیح ہے، میرے علاوہ کوئی بھی صحیح وہ کہتا وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ چونکہ رات کا ایک حصہ گزر گیا اور جب باقی اب بچا تو وہ ظاہر سی بات ہے، وہ صرف اور صرف اب آرام کا ٹائم باقی رہ گیا ہے۔ چونکہ ہمیں فجر کی نماز بجماعت ادا کرنی ہے، اور اگر ہم جلسے جلوس میں رہے اور اسی طریقے سے یہ پروگرام چلتا رہا، ٹائم کھنچتا رہا اور صبح کو آنکھ نہ کھلے نماز فجر ہم ادا نہ کریں، تو میں یہ کہہ سکتا ہوں ذمہ داری کے ساتھ میں پھر ایسے جلسوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو ایک وعدہ میرے ساتھ میں یہ کر لیں انشاءاللہ کہ ہم فجر کی نماز با جماعت ادا کریں گے انشاءاللہ العزیز۔ مجھے اس وقت یہ بات عرض کرنی ہے کہ اس کانفرنس کا جو موضوع ہے، جو یہاں لکھا ہوا ہے تعلیمی بیداری کانفرنس، یہ تعلیمی بیداری کانفرنس کا عنوان اس لیے دیا گیا کہ تعلیم وہ شے ہے کہ جس سے انسان بلندی کو پہنچتا ہے، اور تعلیم انسان کے لیے بہت ضروری چیز ہے۔ تعلیم جس قوم کے اندر ہوتی ہے وہ قوم ترقی کے منازل طے کرتی ہے، اور جب تعلیم نہیں ہوتی ہے تو وہ قوم ٹھوکروں میں زندگی گزارتی ہے۔ آج حالات بس سے بدتر ہیں، یہ مجھ سے زیادہ آپ بہتر جانتے ہیں کہ تعلیمی میدان میں ہمارا کیا حال ہے اور تعلیمی میدان میں ہم کتنے پیچھے ہیں۔ کسی عالم دین نے ملک آزاد ہوا، اور جب ملک آزاد ہو گیا تو غالباً حضرت مولانا حسرت موہانی ہے یا ان کے علاوہ دوسرے کوئی عالم ہے، انہوں نے یہ بات کہی تھی کہ ملک آزاد ہو گیا ہے، جمہوریت کا نظام قائم ہو گیا ہے، مسلمانوں تم سیاست سے دور رہ کر کے صرف اور صرف اپنے بچوں کو پڑھاؤ۔ کاش اگر ان کے اس فارمولے پہ عمل کر لیا جاتا بہتر ہوتا، لیکن عمل نہیں کیا گیا۔ چونکہ جب ملک تقسیم ہو رہا تھا، ملک بٹ رہا تھا، تو ہندوستان سے کریم تو پڑوس ملک میں چلی گئی تھی۔ پڑھے لکھے لوگ سارے ہجرت کر کے وہاں چلے گئے، پڑھے لکھے لوگ ادھر پہنچ گئے۔ سروے کے مطابق یہاں پڑھے لکھے لوگ باقی نہیں رہے تھے، یہاں تو ان پڑھ جاہل جٹ 70-80% لوگ بچے تھے، بمشکل 15-20% لوگ یہاں پڑھے لکھے رہ گئے تھے۔ اسی لیے انہوں نے کہا تھا کہ صرف اور صرف تعلیم پہ محنت کرو، اپنے کالج قائم کرو، اپنے اسکول قائم کرو، اپنے مدرسے قائم کرو، جو مدرسے قائم شدہ ہیں ان کو سنبھالو۔ لیکن یہ بات عقل میں نہیں آئی۔ اس کے برعکس ہم نے کیا کیا، اپنی دولت کو ہم نے اپنے ہاتھوں سے لٹایا، کبھی شادی کے نام پر، کبھی عقیقے کے نام پر، کبھی ولیمے کے نام پر۔ او میرے بھائیوں، شادی اتنا سمپل سادے طریقے سے کرنی چاہیے، لیکن ہوتا کیا ہے، ایک شادی ہو رہی ہے، اس شادی کے اندر کم از کم 40 لاکھ کا صرفہ خرچہ ہو رہا ہے، کبھی کبھی 1 کروڑ کو پہنچ جاتی ہے۔ ابھی
غازی آباد کی ایک شادی کے اندر نقد کی شکل میں پوری سوشل میڈیا پہ وہ گردش کر رہا تھا کہ پیسوں کا ڈھیر رکھا ہوا ہے، کہا جا رہا تھا کہ اتنے لاکھ روپے لڑکے کو کیش دیا جا رہا ہے۔ یہ المیہ ہے اس قوم کا، جس قوم کے یہاں، جس قوم کے تعلیم کے نام پہ خرچ کرنے کے لیے پیسہ نہ ہو، جس قوم کے یہاں اپنے بچوں کی فیس بھرنے کے لیے پیسہ نہ ہو، اور وہ قوم شادی کے نام پہ خرچ کرے، وہ قوم دوسری خرافات میں خرچ کرے، تو ظاہر سی بات ہے کہ ذلت تمہاری پیروں میں آ کر کے پڑے گی، ذلیل و خوار ہوتے پھرو گے۔ ہم نے یہ بات یہی نہیں، متعدد مقامات پر ہم نے یہ بات کہی ہے، اور ہم نے قریب سے بھی دیکھا ہے۔ ابھی چند دنوں پہلے علی گڑھ میں تھے ہم نے دانشوروں کے بیچ بیٹھ کر کے یہ بات کہی تھی کہ سروے کرا لیجئے، اور سروے کرانے کے بعد پھر ہم سے ملیے، یہ بتاؤ کہ کتنے مسلمانوں کے کالج ہیں، کتنے اسکول ہیں، اور یہ بتاؤ کہ مسلمانوں کے ہاسپٹل کتنے ہیں۔ تو ایک صاحب میری طرف دیکھ کر کے وہ کہہ رہے تھے، مفتی صاحب بغیر سروے کے بھی پتہ لگ جاتا ہے تو ہم کالج کی طرف متوجہ نہیں ہوتے۔ میں نے کہا کہ جبکہ اسکول، کالج، مدرسے ان کی طرف ہمیں متوجہ ہونا چاہیے، اور تو اور ہمیں اپنے ہاسپٹل بھی بنانے چاہیے، اور اس کے علاوہ رفاع عام کے جتنے بھی کام ہو سکتے ہیں، جیسا کہ گرمی کا موسم چل رہا ہے، پانی کی سبیلیں ہمیں لگانی چاہیے۔ یہ میرے نبی کا طریقہ کار تھا کہ راہگیروں کو پانی پلانا، بھوکوں کو کھانا کھلانا۔ گرمی کی شدت بڑھ رہی ہے، آپ چلے جائیں علی گڑھ تک کا سفر کریں، آگے آگرے تک کا سفر کریں، آپ ادھر چلے جائیں پنجاب کا سفر کریں، آگے چلے جائیں، بمشکل آپ کو مسلمان چند ملیں گے جو پانی کسی پیاسے کو پلا رہے ہوں گے گرمی کی شدت میں۔ اس کے علاوہ دوسرے لوگوں کو وہاں لنگر جاری ہوتا ہے، پانی پلاتے رہتے ہیں۔ کیا خدا ان چیزوں کو نہیں دیکھتا ہے؟ یہ مت سوچو کہ ہم ایمان والے ہیں، لیکن یاد رہے وہ ایمان والے نہ صحیح لیکن خدا کے بندے تو ہیں۔ جب وہ کسی پر رحم کریں گے تو رب اوپر والا بھی ان کو پر رحم و کرم کا معاملہ کرے گا۔ یہ ہمارے حصے کی چیز تھی لیکن ہم نے چھوڑ دی، دوسروں نے پکڑ لی۔ تو یہ کام ہمیں کرنے چاہیے، لیکن ہم نے تو یہ سوچا کہ ہم دنیا میں آئے اس ناک کی خاطر بس شادی میں پیسہ برابر مستقل خرچ کرنا ہے، بھاڑ میں جائے کالج، بھاڑ میں جائے اسکول، اور بچوں کی پڑھائی۔ اور یاد رہے جس قوم کے اندر تعلیم نہیں ہوتی ہے، جس قوم میں تعلیم نہ ہو، اس قوم کے بچوں کا مستقبل اندھیرے میں ہو جاتا ہے۔ جس قوم کے اندر تعلیم نہ ہو، اس قوم کے بچے بھٹکتے رہتے ہیں، اور دوسرے آ کر کے پھر ان کرسیوں پہ بیٹھتے ہیں، ان کے ہاتھ میں قلم ہوتا ہے، وہ تمہارے بچوں کی تقدیر لکھتے ہیں کہ تم کب کیا کھاؤ گے اور کیا کرو گے۔ یہ حالات اس لیے میں بیان کر رہا ہوں کہ تعلیم سے کوسوں دور ہوتے چلے گئے، تعلیم سے بہت دور ہو گئے ہیں۔ ابھی بھی وقت ہے مسلمانوں، اپنے بچوں کو پڑھاؤ، اپنے بچوں کو لکھاؤ، اور اپنا ایک وقت کا کھانا کم کھا لو لیکن اپنے بچوں کو بہترین کالج، بہترین اسکولوں میں پڑھاؤ، تاکہ تمہارے بچے سماج میں رہ کر کے اپنے مستقبل کو روشن کر سکے، قوم کے لیے کوئی کام کر سکے، اور قوم کا نام بلند کر سکے، اپنے ماں باپ کا نام روشن کر سکے۔ لیکن اگر یہ نہ ہوا وہ دن دور نہیں جب تمہارے بچے اس سے بھی زیادہ خطرناک دن دیکھیں گے جو دن اب چل رہے ہیں۔ اس لیے بچوں کو پڑھاؤ، تعلیم پہ خرچ کرو، شادیوں کے چکر میں مت پڑو، اتنی شادیوں پہ خرچ مت کرو۔ اور شادیوں میں خرافات کس قدر ہو رہی ہے، جب بات ذہن میں آ گئی بتلاتا چلوں۔ یہ بیاہ شادی ہوتی ہے، میرج ہوم بک کیے جاتے ہیں۔ بہرحال گاؤں کی زندگی تو سمپل سادہ ہے، لیکن گاؤں والوں نے بھی شہر والوں کو دیکھ کر کے ویسا کرنا شروع کر دیا۔ شادی یہاں کے لوگوں کی ہو رہی ہے، میرج ہوم ہاپوڑ میں بک کیا جا رہا ہے، میرج ہوم کہیں دور آگے جا کر کے بک کیا جا رہا ہے۔ لڑکیاں بھی ہیں، لڑکے بھی ہیں، سارے کے سارے ایک جگہ اکٹھا کھانا کھا رہے ہیں۔ آج نہ کسی لڑکی کو کوئی پردے کی فکر ہے، اور نہ کوئی کسی لڑکے کو آج یہ فکر ہے کہ تیری بہن بے پردہ ہے، نہ
نمازوں کی فکر ہے۔ مسلمانوں بتلاتا چلوں، کھانے کا عالم تو یہ ہے، اسٹال کھانے کا لگا ہوا ہے، اس پہ وہاں لکھا ہوا ہے کہ یہاں چکن ہے، یہاں بریانی ہے، یہاں مٹھائی ہے، یہاں فلا چیز ہے۔ اپنی آنکھوں سے منظر یہ میں نے دیکھا ہے۔ میں نے پوچھا کھانا کدھر ہے؟ بتلا رہا ہے مفتی صاحب وہاں چلے جائیں، وہاں اسٹال لگا ہوا ہے، باضابطہ لکھا ہوا ہے کون سی چیز کہاں ہے، اور پھر ایک پلیٹ اٹھائی جاتی ہے۔ پلیٹ اٹھانے کے بعد تھوڑا سا وہاں سے اٹھایا، تھوڑا سا وہاں سے اٹھایا، تھوڑا سا وہاں سے اٹھایا۔ خدا کی قسم یہ ایسا ہی ہے جیسا کہ ایک جانور چراگاہ کے اندر چلا گیا، کبھی یہاں منہ مارتا ہے، کبھی وہاں منہ مارتا ہے، اور کبھی وہاں منہ مارتا ہے۔ فرق اتنا ہے کہ جانور کے گلے میں زنجیر یا رسی ہوتی ہے، میرے اور تیرے گلے میں زنجیر نہیں ہے، ورنہ جانور جیسی ہم زندگی گزار رہے ہیں۔ یہ میرے نبی کا طریقہ کار نہیں تھا۔ اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ کتنا کھانا ضائع ہوتا ہے اس کا کچھ اندازہ بھی نہیں ہے۔ کئی کلو کھانا ضائع ہوتا ہے، روٹیاں ضائع ہوتی ہیں، جبکہ نبی کا پیغام یہ ہے اکرم الخبز، اکرام کیا جائے، روٹی کا اکرام کیا جائے کھانے کا۔ لیکن جب ہم کھانے کو تباہ کر رہے، برباد کر رہے ہیں، تو کیا رب ذوالجلال ہم سے ناراض نہیں ہوگا؟ اگر رب ناراض ہو گیا، دنیا کی کوئی طاقت تمہیں اور ہمیں آباد نہیں کر سکتی ہے۔ اور یہی نہیں، جانتے اس میں کیا ہوتا ہے؟ وہ شادی چاہے کسی مولوی کی ہو، یا شادی کسی مفتی کے یہاں ہو، یا کسی حاجی نمازی کے یہاں ہو، یا کسی جماعتی کے یہاں ہو، دیندار کے یہاں ہو، وہاں آج اگر اس کی بچی، اس کی گھر کی مستورات، اس کی گھر کی عورتیں 365 دن پردے کا اہتمام کرتی ہیں، پردے میں رہتی ہیں، یعنی گاؤں کے لوگوں کا کہنا یہ ہے اس فلاں حاجی کی بیٹی کو ہم نے نہیں دیکھا، اس کی بیگم کو ہم نے نہیں دیکھا، اس کی ماں کو، اس کی بہن کو ہم نے نہیں دیکھا، پردے کا اہتمام اس قدر ہے اس گھر کے اندر۔ لیکن اتفاق سے اسی گھرانے میں آج شادی ہو جائے، آج تمہیں اجازت ہے اس کی بیٹی کو بھی جی بھر کر کے دیکھو، اس کی بہن کو بھی جی بھر کر کے دیکھو، کیونکہ شادی کے نام میں شیطان نے آ کر کے ذہن میں یہ ڈال دیا ہے آج موقع ہے بن سنورنے کا، بن سنور کر کے نکل رہی ہے، میرج ہوم کی زینت بنی ہوئی ہے، وہ 60 سال کی بڑھیا برقعے میں جا رہی ہے، اسی کے برابر میں 18 سال کی اس کی پوتی وہ چلی جا رہی ہے۔ مسلمانوں پوچھنا چاہتا ہوں، 60 سال کی بڑھیا کو دیکھنے والا دیکھے گا جو برقعے کے اندر ہے، یا 18 سال کی اس بچی کو دیکھے گا جو بال بن سنور کر کے کھلے عام بغیر برقعے کے جا رہی ہے؟ یہ ہے ان شادیوں میں بگاڑ، ان شادیوں میں اتنا بگاڑ آتا چلا گیا۔ اور پھر یہی نہیں، ایک کیمرہ آیا ہے وہ ہواؤں میں فضاؤں میں اڑتا رہتا ہے، اور جب کوئی بچی کھا رہی ہے، منہ کھلا ہوا ہے، دوپٹہ سرکا ہوا ہے، وہ کیمرہ وہی آتا ہے اور ان پل کو قید کر لیتا ہے۔ اور پھر جانتے ہو بعد میں کیا ہوتا ہے؟ پورے سال اس فلم کو بار بار ریورس کر کے دیکھا جاتا ہے، کہا جاتا ہے یہ فلاں کی بیگم ہے، یہ فلاں کی بیٹی ہے، یہ فلاں کی بیوی ہے۔ اگر ہمارے سامنے کوئی کہے آ کر کے اس نیت کے ساتھ میں یہ فلاں کی بیٹی ہے، فلاں کی بیگم ہے، خدا کی قسم خاندان کے خاندان آمنے سامنے ہوں گے، اور وہاں ہر دل لحاظ میں لیٹ کر کے زوم کر کر کے ہماری بچی کا چہرہ دیکھا جا رہا ہے، ہماری بہن کو دیکھا جا رہا ہے۔ مسلمانوں شرم کی بات ہے، ڈوب مرنے کا مقام ہے۔ ایسی شادی کا ہم بائیکاٹ کرتے ہیں، ایسی شادی اسلام کے چاہنے والوں کی شادی نہیں ہوتی ہے۔ شادی سمپل طریقے پر ہونی چاہیے جو شادی کا طریقہ کار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے۔ بات آگے چلی گئی، پیچھے ہٹے۔ جب رشتہ کرتے ہیں جانتے کیا ہوتا ہے؟ بچولیے سے کہا جاتا ہے کہ ذرا جانا فلاں چودھری کے یہاں ہمارا پیغام لے کر کے جاؤ۔ تو چودھری صاحب کے پاس میں آتے ہیں کہ چودھری صاحب آپ کی بچی اور فلاں کا لڑکا ہے وہ آپ کی بچی کو پسند کرتے ہیں، بتائیں۔
تو جانتے ہو لڑکی والے اب تک تو یہ تھا کہ جہیز مت لو، جہیز نے برباد کر دیا، تباہ کر دیا، میں مانتا ہوں اس بات کو، لیکن لڑکی والے بھی کم نہیں ہوتے ہیں، لڑکی والے بھی جان بوجھ کر کے سوئے ہوئے شیر کو جگانے کا کام کرتے ہیں۔ وہ بچولیے سے کہتے ہیں کہ لڑکے پر پلاٹ کتنے ہیں، کاروبار کیا ہے، اس کے حصے میں زمین جائیداد کتنی آئے گی، کھیت کی کتنی آئے گی۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، تم یہ بات اس لیے پوچھ رہے ہو تاکہ تمہاری لڑکی خوش رہے؟ او میرے بھائیو، اگر پوچھنا تھا تو یہ پوچھتے کہ لڑکا دیندار ہے یا نہیں ہے، نبی علیہ السلام کی سیرت کو جانتا یا نہیں جانتا ہے، نبی علیہ السلام کی تعلیم سے آراستہ و پیراستہ ہے یا نہیں ہے، وہ لڑکا مسلمان ہے یا نہیں ہے، یا صرف مسلمان گھرانے میں پیدا ہو گیا، نام کا مسلمان ہے، نماز پڑھتا ہے یا نہیں پڑھتا ہے، دیندار ہے یا نہیں ہے، یہ بات معلوم کرنی چاہیے تھی، لیکن معلوم یہ نہیں کیا جاتا، بلکہ معلوم یہ کیا جاتا ہے کہ پلاٹ کتنے حصے میں آئیں گے، زمین کتنی حصے میں آئے گی، مکان کیا منزلہ ہے، وہ بڑے سے چھوٹا ہے یہ چھوٹے سے بڑا ہے، کاروبار کس کے ہاتھ میں ہے، یہ ساری بات معلوم کی جاتی ہے۔ جبکہ یاد رہے، جب تم نے سوئے ہوئے شیر کو جگایا، باپ نے کہا ہمارے پاس میں 50 بیگھے زمین ہے اور ہمارے 2 بیٹے ہیں، 25 بیگھے زمین کے مالک ہیں، لیکن یاد رہے انہوں نے بھی ساتھ ہی ساتھ بچولیے سے کہہ دیا جا کر کے معلوم کر لینا کیا وہ بھی لڑکی کا نام لیتا ہے، کیا وہ اپنی لڑکی کو اسکارپیو گاڑی دے گا، کیا وہ اپنی لڑکیوں کو فولا گاڑی دے گا، کیا وہ اپنی لڑکی کو پلاٹ دے گا، کیا اپنی لڑکی کو جہیز میں جنریٹر دے گا، اے سی دے گا، وہ بھی ساتھ بچولیے سے کہلوا دیتا ہے۔ اور پھر ہم یہ شکوہ شکایت کرتے ہیں کہ جہیز کی ڈیمانڈ بڑھتی جا رہی ہے۔ جہیز کی ڈیمانڈ بڑھنے کا کارن صرف یہ ہے کہ لڑکی والے بھی لڑکے والے پہ تمام چیزوں کو کھولتے ہیں کہ پلاٹ کتنے، زمین کتنی، جائیداد کتنی ہے۔ یہ رشتہ کرنے کا طریقہ کار نہیں ہے۔ اگر رشتہ کرنا ہے تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی کو دیکھو کہ 2 صحابی ہیں، جا رہے ہیں، کہا کہ اس گھر میں مجھے لڑکی پسند ہے، کہا جاؤ میں رشتہ لے کر کے جاؤ۔ ایک صحابی اندر گئے، کنڈی کھٹکھٹائی جاتی ہے اور کنڈی کھٹکھٹانے کے بعد یوں کہا جاتا ہے میرا دوست فلاں ہے، تم جانتے ہو؟ لڑکی کا باپ کہتا ہے میں جانتا ہوں، کہ جاؤ لوگ باہر کھڑے ہوئے ہیں، تم اگر اپنی بچی دینا چاہتے ہو تو انہیں پسند ہے۔ لڑکی کا باپ کہتا ہے وہ مجھے پسند نہیں، تم مجھے پسند ہو۔ وہیں بیٹھ کر کے خطبہ پڑھا، نکاح پڑھا دیا، نکاح ہو گیا۔ مسلمانوں طریقہ کار یہ ہے نکاح کا، نکاح سمپل سادے طریقے پہ کرو۔ اگر سمپل سادے طریقے پہ نکاح کیا جائے تو زنا کے اڈے عام نہ ہو۔ زنا کے اڈے جگہ جگہ کھلتے جا، آپ جانتے ہوں مجھ سے کہیں زیادہ، نام لیتے ہوئے بھی مجھے حجاب محسوس ہوتا ہے، شرم محسوس ہوتی ہے، لیکن بڑے بڑے شہروں میں، چھوٹے چھوٹے شہروں میں آج زنا کے اڈے کھل گئے۔ آقا جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان یہ ہے، میرے آقا نے فرمایا تھا ایک زمانہ وہ آئے گا زنا شہروں پہ ہوگا، سڑکوں پہ ہوگا، چوراہوں پہ ہوگا۔ صحابہ کرام کانپ گئے تھے، کیا وہ زمانہ نہیں آ گیا؟ بتاؤ کون سا شہر ہے جس میں اویو کے نام سے زناکاری کے اڈے کھلے ہوئے نہ ہو؟ مسلمانوں دکھ دل سے پوچھنا چاہتا ہوں کیا یہ ہو نہیں رہا ہے؟ یہ کس لیے ہوا؟ یہ اس لیے ہوا کہ ہم نے نکاح کو مشکل ترین عمل بنا دیا ہے۔ ہم نکاح کو آسان بنائے، اگر نکاح کو آسان بنائیں گے ہر ایک بچی کے وقت پر ہاتھ پیلے ہو جائیں گے انشاءاللہ العزیز۔ تو یہ خرافات ہی خرافات ہے شادی کے نام پر، اور ایک خرافات تو ایسی وجود میں آ گئی، میں بتلاتا چلوں۔ ادھر بچی کا نکاح ہے، بچی چلی گئی ہاپوڑ، بچی چلی گئی وہاں بلند شہر، میرٹھ، نوئیڈا، کہیں ایسی جگہ چلی گئی، کیا اس کو کیا کہیں جہاں بن سور کر کے بچی آتی ہے، بیوٹی پارلر، جانتے ہو انہوں کا عالم کیا ہے؟ یہ رپورٹ ساری ہمارے پاس میں آتی رہتی ہے۔ کوئی کسی بچی کو سجانے کے لیے، کسی بچی کو وہاں بن سورنے کے لیے 40,000
20,000 کا پیمنٹ کرنا پڑتا ہے اور کسی بچی کو 30,000 کا پیمنٹ کرنا پڑتا ہے اور کسی بچی کو کبھی کبھی 60,000 کا پیمنٹ کرنا پڑتا ہے۔ یہ رپورٹ میرے سامنے آئی، 2 بچیاں تھی، کسی دیہات کی رہنے والی تھی، باپ تھوڑا سا امیر ترین تھا۔ میرٹھ میں ایک جگہ ہے، 1,20,000 روپے 2 بہنوں کو سوارنے کے دیے گئے۔ اتنی پیمنٹ گھر سے لے کر نہیں گئی تھی۔ جانتے ہو وہاں عصر کا ٹائم ہو گیا، مغرب کا ٹائم ہو گیا، بیوٹی پارلر والوں کا کہنا یہ تھا کہ 1,20,000 کا پیمنٹ کرنا پڑے گا۔ بچیوں کے پاس میں صرف 70-75,000 روپے تھے۔ وہاں سے کوئی آدمی گیا اور پورا پیمنٹ کر کے ساتھ لایا۔ ادھر عشاء کی نماز ہو چکی تھی، لوگوں کے منہ پر طرح طرح کی باتیں آ گئی تھی، لیکن کون وہ گھر والے بھی کیسے بتائیں کہ بیوٹی پارلر گئی ہوئی تھی۔ بہرحال اللہ اللہ کر کے اس معاملے کو سنبھالا گیا، نکاح ہو گیا، بچیاں رخصت ہو گئی۔ مسلمانوں پوچھنا چاہتا ہوں، اگر بچی وہاں دوپہر چلی گئی اور دوپہر جانے کے بعد بچی کی زندگی میں وقت آیا ظہر کا، ظہر کی نماز کہاں پڑھی ہوگی؟ پھر وقت آیا عصر کا، عصر کی نماز کہاں پڑھی ہوگی؟ پھر وقت آیا مغرب کا، مغرب کی نماز کہاں پڑھی ہوگی؟ پھر وقت آیا عشاء کا، عشاء کی نماز کہاں پڑھی ہوگی؟ 4 نمازیں صرف اس لیے جان بوجھ کر کے چھوڑ دی جاتی ہے چونکہ بیوٹی پارلر گئی تھی، 60,000 کا میک اپ کر کے آئی تھی، 40,000 کا میک اپ کر کے آئی تھی، 35,000 کا میک اپ کر کے آئی تھی۔ اگر وضو کرے گی میک اپ خراب ہو جائے گا۔ خدا کی قسم، آج حاجی کی بیٹی نے، آج ایک مفتی کی بیٹی نے 4 ٹائم کی نمازیں اکٹھا قضا کر دی، جبکہ رب کے دلالے کا فرمان یہ ہے، من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس نے جان بوجھ کر نماز کو ترک کیا گویا کہ اس نے کفر کیا۔ 4 نمازیں اکٹھی قضا کر دی۔ بہرحال یہ موضوع نہیں، تو بات سے بات نکلتی چلی جائے گی اور بات کہیں اور پہنچ جائے گی۔ میں تو صرف یہ عرض کرنے کے لیے بیٹھا تھا کہ اپنے سارے خرچ کم کرو، سارے خرچ کم کرو، صرف تعلیم کے میدان میں خرچ کرو، تعلیم کے میدان میں دریا دلی کا مظاہرہ کرو، اپنے بچوں کو پڑھاؤ، قرآن سکھاؤ، ان کی زندگی میں قرآن ہونا چاہیے، حدیث پاک ہونی چاہیے، اسکول کی کالج کی تعلیم بھی ان کی زندگی میں ہونی چاہیے۔ مسلمانوں، آج ہمیں ضرورت ہے ہمارا بچہ ڈاکٹر بھی ہو، ہمارا بچہ پائلٹ بھی ہو، ہمارا بچہ پروفیسر بھی ہو، ہمارا بچہ انجینئر بھی ہو، ہمارا بچہ ہر شعبے میں ہونا چاہیے۔ اپنی زمین بیچ کر کے بچوں کو پڑھانا، اگر پڑھانا پڑے زمین بیچ کر کے بچوں کو پڑھانا، اگر ایک وقت کا کھانا کم کر کے بچوں کو پڑھایا جائے تو بچوں کو پڑھانا، لیکن بچوں کی پڑھائی سے سودا مت کرنا۔ انشاءاللہ پڑھائیں گے نا بچوں کو، مجھے امید ہے انشاءاللہ سرائے والا بچوں کو پڑھاؤ گے۔ یہ مدرسہ مجھے پتا چلا تھا کہ بند پڑا ہوا تھا، احساس ہوا دل میں مدرسہ یا مسجد بند ہو جائے۔ سرائے والا یہ کیسے ہو گیا تمہاری زندگی میں؟ یہ طے کر لو ہاتھ اٹھا کر کے انشاءاللہ اب ہم مدرسہ بند نہیں ہونے دیں گے انشاءاللہ۔ اور جو تم نے تعاون کیا میں نے دیکھا، خوشی ہوئی، لیکن یاد رکھو یہ تعاون اتنا بڑا نہیں تھا۔ میرا گاؤں یہی ہے، قریب میں ہی ہے، یہاں سے مشکل سے 22 کلومیٹر ہوگا۔ میرے گاؤں میں 38 لاکھ روپے نقد اسٹیج پر آیا۔ اجرارہ ہے، اجرارہ کے اندر آپ جانتے ہیں کہ قریب کوئی 50-60 لاکھ روپے اسٹیج پر نقد ہوتا ہے اور 50-60 لاکھ روپے ادھار ہوتا ہے، 1 کروڑ روپے کے پاس میں وہ آتا ہے۔ اجرارہ سے 4 قدم میرا گاؤں ہے آگے چل کر کے، اور ایک مدرسہ ہے مدینہ الاقلا خانپور، اس کی کمیٹی کا ذمہ دار ہوں میں۔ جانتے ہو وہاں کی رقم کتنی ہوتی ہے؟ 1 کروڑ 35 لاکھ روپے اسٹیج پر نقد تھے۔ وہ چلا رہا ہے اپنا مدرسہ، ذمہ داری کے ساتھ میں چلا رہے ہیں۔ اگر صرف یہ کوئی آدمی کہے ہم تو کسان ہیں، ہم تو مزدور ہیں، اگر کسان مزدور یہ طے کر لیں صرف اور صرف ہم 3 دن کی کمائی مدرسے میں دیں گے، آج کا مزدور کم از کم 800 روپے لے کر کے آتا ہے، 365 دن میں 3 دن کی مزدوری اگر مدرسے میں دے دے، اور کسان اگر 10 بیگھے زمین بوتا ہے وہ 1 بیگھے زمین کی کمائی صرف مدرسے میں دے دے، یہ مدرسے میں 4 چاند لگ جائیں گے انشاءاللہ العزیز، اور مدرسہ بہترین طریقے سے چلتا ہوا نظر آئے گا۔ مدرسہ ذمہ داری کے ساتھ میں چلائیں گے نا انشاءاللہ۔ ایک بات اور عرض کر دوں، یہ اختلاف جو ہوتے ہیں یہ کمیٹی کے اوپر ہوتے ہیں۔
اور جب کمیٹی کا اختلاف ہوتا ہے تو سارے کا سارا مدرسے کے ذمہ دار جس کو ناظم کہتے ہیں محتم کہتے ہیں وہ سارا نزلہ اس پہ آ کر پڑھتا ہے، امام صاحب پہ پڑھتا ہے، مدرسین پہ پڑھتا ہے۔ مدرسین کو مت بدلنا، مدرسے کے ذمہ دار کو مت بدلنا، مسجد کے امام کو مت بدلنا، خدارہ خدارہ خدارہ۔ یہ بات اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ حالات نازک ہیں، اور اگر ہم نے تو یہ بات علی گڑھ میں بھی کہی تھی، میرٹھ میں بھی کہی تھی، یہی بھی کہہ دیتے ہیں، اگر یہی بات رہی وہ دن دور نہیں جب سارے مدرسے سارے مسجدوں کی یہ سب حکومت کی گرفت میں ہوں گے، اور امام بھی حکومت طے کرے گی، مدرسے کا ذمہ دار بھی حکومت طے کرے گی کہ کون ذمہ دار رہے گا، کون امام رہے گا۔ اگر اسی طریقے سے ہم علماء ائمہ کے ساتھ کھلواڑ کرتے رہے، بیٹھ کر کے سنجیدگی کے ساتھ میں خاندان وائز ایک ایک ممبر چن لینا، کمیٹی بنا لینا، لیکن اختلاف مت کرنا۔ اختلاف اچھی چیز نہیں ہوتی، اختلافات سے شیطان خوش ہوتا ہے۔ بہرحال چونکہ اتنا وقت نہیں، میں بات تفصیل سے کرتا، 1 بجنے کو تیار ہے، اور انشاءاللہ کبھی موقع ملے گا بات ہوگی۔ مجھے اشارہ ہوا وقت کی قلت کی وجہ سے، جب میں بیٹھا جب بھی میرے سامنے بات آئی تھی، اور ابھی بھی مجھے اشارہ ہوا، کبھی انشاءاللہ کھل کر کے باتیں ہوں گی۔ وما علینا الا البلاغ۔